بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوسٹ تو اچھی ہے بیٹے، جو آپ نے بات کی وہ بھی اچھی ہے بیٹا، لیکن یہ پوسٹ بھی اچھی ہے میرے بچے۔ جو آپ نے بات کی وہ بھی درست ہے اور یہ پوسٹ بھی درست ہے۔ وہ اس طرح بیٹے کہ عالم ناسوت میں 3 چیزیں خاص طور پر کار فرما ہیں۔ سب سے پہلی چیز متاع ارض کے حصول کے لیے کسب کار فرما ہے۔ متاع ارض کے حصول کے لیے کسب کار فرما ہے تاکہ انسان زمین کی متاع حاصل کرے اور زیست کے تقاضوں کو بروئے کار لائے۔ انسان نے لباس حاصل کرنا ہے، نان و نفقہ حاصل کرنا ہے، سکونت حاصل کرنی ہے، دیگر بشری تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وسائل اور وسائط اور ذرائع کی ضرورت ہے۔ وہ جو وسائل و وسائط و ذرائع ہیں وہ متاع سے وابستہ ہیں، متاع کی دریافت سے وابستہ ہیں۔ دریافت کرنے کے بعد پھر ان کا ایک پروسیس ہے، پروسیس کرنے کے بعد ان کی پروڈکشن ہے، ان کے پروڈکٹس ہیں، پھر ان پروڈکٹس کا استعمال ہے۔ یہ صنعتی طریقہ، حرفتی طریقہ، کسبی طریقہ، ایجادی طریقہ ہے۔ یہ بھی اسلامی علوم میں شامل ہے بیٹے۔ اس کے بعد وہ جہان جو غیابت پر مشتمل ہے، غیوبات پر مشتمل ہے، اسرار و رموز پر مشتمل ہے، عالم بالا، دنیا میں بھی غیب کار فرما ہے۔ مثلا ہم جب لوہے کو دیکھتے ہیں تو لوہا ہمیں ایک وجود نظر آتا ہے، ایک سختی نظر آتی ہے، ایک وجود نظر آتا ہے اور ایک سختی نظر آتی ہے۔ تو بیٹا میں عرض یہ کر رہا تھا اور تمام احبابی ذی احتشام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ایک غیب پوشیدہ ہے۔ مثلا لوہا میں سختی ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا نا، اس لیے ہمیں علم ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ رب جلیل نے انکشاف فرما دیا، سو ہمیں پتہ ہے کہ لوہے کے اندر یہ خاصیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیت اور خاصیتوں کو ہم زندگی کے زیست کے لیے، زندگی کے سروائیول کے لیے اس طرح بروئے کار لا سکتے۔ اس طرح بیٹا سورج کو بھی اللہ نے کھول دیا نا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، ہم نے سورج کو نور، روشنی اور حرارت کا بھی منبع بنایا ہے اور توانائی کا بھی۔ وحاجہ سے ہم نے سیکھ لیا کہ سورج سے شمسی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب حکیم میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ انکشافات نہ کرتا تو ہمیں تو پتہ نہ ہوتا۔ اس ناسوت میں انسانی زندگی کی بقا کے لیے اشیاء کے اندر جو غیب پوشیدہ ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو بیٹا اب اس سے اوپر کتنے سارے اسرار و رموز ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے۔ سب سے زیادہ جاننے والی ہستی میرے آقا و مولا ہیں، جن کے بارے میں کریم نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ میرا حبیب کتنا باخبر ہے اور میں کتنا رحمان ہوں، اس صاحب خبر سے پوچھو۔ اس کے بعد اولو العزم من الرسل، اس کے بعد تمام رسول، تمام انبیاء، ان کے اہل بیت درجہ بدرجہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تو بہر صورت بیٹا انسان کی اس دنیا میں جو اصل جستجو ہے وہ تو معرفت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کا ترجمہ صوفیاء نے جنات اور انسان نہیں کیا ہے، صوفیاء نے کیا انسان کا ظاہر، انسان کا باطن،
لیعبدون کا ترجمہ کیا لیعرفون، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو یہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ ضروری، یعنی کسب بھی ضروری ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں زندگی جہد است و استحقاق نیست، جز بعلم انفس و آفاق نیست۔ زندگی جد و جہد سے عبارت ہے، اس طرح زندگی کا استحقاق کا حاصل نہیں ہوتا، اور جز بعلم انفس و آفاق نیست، علم انفس یعنی روحانی علم، علم آفاق یعنی سائنسی علم، اس کے بغیر زندگی کے اندر استقرار ممکن نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ کی گفتگو بھی صحیح ہے، اور یہ جو ہمارے عزیز پروفیسر اورنگزیب کی جو اس میں یہ جو ان کی تحریر ہے یا ان کی طرف سے شیئرنگ ہے، تشامل ہے، یہ بھی صحیح ہے بیٹے، اور آپ کی گفتگو بھی صحیح ہے۔ صوفیاء کا طریقہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ صوفیاء کا غنی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاؤ دیار دمخلو پٹا سرا رنگین لا خدا، تور خدا زڑا خدا تکس پین لا خدا، نو میں خل لا خدے جلوائے رنگین لا خدا۔ میرے اس یار حقانی، جلوہ حقانی، حقیقت الحقیقت، رب کریم، محبوب حقانی کے رخ کے ارد گرد جو سرخ حجاب ہے وہ بھی اچھا ہے، جو کالا حجاب ہے وہ بھی اچھا ہے، جو پیلا حجاب ہے وہ بھی اچھا ہے، اور وہ جو سفید حجاب ہے وہ تو بہت اچھا ہے، بہت اجلا ہے، اس کا جلوہ بھی اچھا ہے، اس کا نام بھی اچھا ہے، اس کی ذات بھی اچھی ہے، اس کے صفات بھی اچھے ہیں، اور اس کی مخلوق بھی اچھی ہے۔ یہ فلسفہ ایجاب ہے بچے۔ تصوف کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ ایجاب، پازیٹیویٹی، ایجابیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروپ المودت کو فلسفہ ایجاب سے شاد کام کرے، آمین۔